کربلا کے نزدیک ایک آبادی کا نام نینوا ہے، جہاں امام علیہ السلام یکم محرم الحرام 61 ہجری کو پہنچے۔ عقبہ بن سمان کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے قصر بنی مقاتل سے روانہ ہوتے وقت حکم دیا تھا کہ اپنے ساتھ پانی کی مشکیں بھر لیں اور اگلی منزل کے سفر کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ قافلہ چل پڑا۔ دوران سفر ایک موقع پر حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین کے کلمات کو 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ سن کر امام کے دلیر، شجاع اور ہم شکل پیغمبر فرزند شہزادہ علی اکبر نے آگے بڑھ کر والد گرامی کی خدمت میں عرض کی، بابا جان میں آپ کے قربان جاؤں۔ آپ نے انا للہ بھی پڑھا اور ساتھ ہی الحمد للہ بھی فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا، میں نے اپنا سر زین کی کونچ پر رکھا ہوا تھا کہ مجھے اونگ آ گئی۔ اسی دوران ایک شخص کو دیکھا جو گھوڑے پر سوار تھا اور کہہ رہا تھا، یہ لوگ رات کے اس حصے میں سفر کر رہے ہیں جبکہ موت ان کی جانب چلی جا رہی ہے۔ اس سے میں نے سمجھ لیا کہ یہ ہماری موت کی خبر ہے۔ یہ سن کر حضرت علی اکبر نے عرض کی، بابا جان خدا کرے کبھی بدی کا منہ نہ دیکھیں، آیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا، یقیناً ہم حق پر ہیں اور حق سے ایک قدم بھی ہٹے ہوئے نہیں ہیں۔ علی اکبر نے عرض کی، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت کا کیا غم؟ اپنے بیٹے کا خوبصورت جواب سن کر امام علیہ السلام نے اپنے جوان کو دعا دی اور فرمایا، خداوند عالم تمہیں جزائے خیر دے، ایسی بہترین جزا جو کسی باپ کی طرف سے کسی بیٹے کو عطا کرتا ہے۔ بہرحال اسی دوران سحر نمودار ہوئی، سب نے اسی جگہ پر نمازیں ادا کیں اور پھر فوراً سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حر چاہتے تھے کہ امام عالی مقام کو کوفہ لے چلیں، مگر امام نے ادھر جانے سے انکار کر دیا۔ اسی کشمکش میں چاشت کا وقت ہو گیا اور قافلہ بھی سرزمین نینوا میں پہنچ گیا۔ اسی اثنا میں ناگہاں ایک سوار دور سے آتا ہوا دکھائی دیا جو کوفہ سے آ رہا تھا اور مسلح تھا۔ سب رک کر اسے دیکھنے لگے۔ جوں ہی وہ ان کے قریب پہنچا تو اس نے حر اور ان کے ساتھیوں کو سلام کیا، لیکن حسین علیہ السلام اور آپ کے کسی ساتھی کو سلام نہیں کیا۔ اس نے ابن زیاد کی طرف سے ایک خط حر کو دیا جس میں تحریر تھا، یعنی جب میرا یہ خط تمہارے پاس پہنچے تو حسین کو وہیں پر روک لو اور جتنا ہو سکے اس پر سختی سے کام لو، اسے ایسے بے آب و گیاہ بیابان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں اس کے بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اور میں نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تم سے اس وقت تک جدا نہ ہو جب تک وہ میرے اس خط پر تمہاری طرف سے عمل درآمد کرنے کی خبر نہ لائے۔ عبداللہ بن سمان سے منقول ہے کہ جب ہم نینوا کے قریب پہنچے تو بنی کندہ کا ایک شخص جس کا نام مالک بن بشیر تھا آن پہنچا اور ابن زیاد کا خط حر کو دیا۔ ابو شعثا کندی نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ دیکھ کر اسے پہچان لیا اور کہا کہ تم مالک بن نصیر نہیں ہو؟ اس نے کہا کہ ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی بنی کندہ سے تھا۔ ابو شعثا نے کہا، تمہاری ماں تمہارا غم منائے، کیا لائے ہو؟ اس نے کہا، کیا لایا ہوں؟ میں نے اپنے امام کے فرمان پر عمل کیا ہے اور اس کی بیعت کا وفادار ہوں۔ ابو شعثا بولے، اپنے امام کی اطاعت کر کے اپنے پروردگار کی نافرمانی مول لے لی، اپنی ہلاکت و بربادی کو خریدا، جہنم کا سامان فراہم کیا۔ تیرا امام کس قدر برا ہے، خداوند عالم فرماتا ہے، اور ہم نے ایسے امام بنائے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی، اور تیرا امام بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اس سے وہ خط لے کر حر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر امام کے سامنے پڑھا۔ امام نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ ہمیں نینوا یا غازریات میں سے کسی جگہ پر اترنے کی اجازت دو۔ غازریات بنی اسد کی طرف منسوب ایک گاؤں کا نام ہے۔ شفیہ بنی اسد کا ایک کنواں ہے، جبکہ بعض مورخین کہتے ہیں کہ شفیہ کربلا کے نزدیک ایک آبادی کا نام ہے جس کا موجودہ نام شفاسا ہے۔ امام علیہ السلام کو حر نے جواب دیا، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ نامہ رسان ابن زیاد کا جاسوس بھی ہے، میرے ہر ایک اقدام پر اس کی نگاہ ہے۔ یہ سن کر زہیر بن کعب نے امام کی خدمت میں عرض کی، فرزند رسول، حالات بتا رہے ہیں کہ صورتحال لمحہ بلمحہ سنگین تر ہوتی جا رہی ہے۔ اب بھی وقت ہے، ہم اس مختصر سے ٹولے سے آسانی سے نمٹ سکتے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہے۔
خدا کی قسم ان کے پیچھے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے۔ زہیر نے عرض کی یہیں نزدیک ہی دریائے فرات کے کنارے ایک گاؤں ہے جو ایک مورچے کی صورت میں ہے، جس کو 3 طرف سے دریا نے اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور وہ ہمارے لیے بہترین مورچہ ثابت ہو سکتا ہے۔ امام نے پوچھا اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ عرض کی اسے اکر کہتے ہیں۔ یہ سن کر امام عالی مقام علیہ السلام نے فرمایا یعنی اکر سے خدا کی پناہ۔ یاد رہے کہ اکر کئی جگہوں کے لیے بولا جاتا تھا، جن میں سے ایک یہ جگہ اکر بابل بھی ہے جو کربلا کے نزدیک تھی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا ذرا اس سے اور آگے چلتے ہیں۔ حر نے بات مان لی اور یہ قافلہ تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک جگہ رک گیا۔ امام علیہ السلام نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ جواب دیا گیا اسے طف کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کوئی اور نام؟ تو کئی نام بتائے گئے، آخر میں ایک نے کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا خداوندہ میں کرب اور بلا سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر فرمایا یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے، خدا کی قسم اسی جگہ پر ہماری قبریں بنیں گی، خدا کی قسم یہی جگہ قیامت کے دن ہمارے محشور و منشور ہونے کی ہے، یہی میرے جد بزرگوار جناب رسول خدا کی بتائی ہوئی وعدہ گاہ ہے، اور اس کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہیں پر اتر جاؤ۔ امام عالی مقام علیہ السلام کے حکم کے مطابق اللہ والوں کا یہ کاروان شہادت سرزمین کربلا میں 2 محرم الحرام 61 ہجری کو اتر گیا۔ کربلا ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر حسین بن علی کو شہید کیا گیا۔ کوفہ کے نزدیک واقع دریائے فرات کے قرب میں بے آب و گیاہ مقام ہے۔ امام نے فرمایا کہ اس زمین کی کچھ مٹی مجھے اٹھا کر دو۔ اس سرزمین کی مٹی آپ کو اٹھا کر دی گئی۔ آپ نے اسے سونگا، پھر اپنے گریبان سے تھوڑی سی خاک نکالی اور فرمایا یہ وہی مٹی ہے جو جبرائیل امین علیہ السلام پروردگار عالم کے حکم سے میرے نانا رسول کے خدمت میں لائے اور کہا یہ خاک کربلا ہے، حسین کی قبر کی مٹی ہے۔ پھر آپ نے وہ مٹی اس خاک کے ساتھ ملا کر فرمایا دونوں کی خوشبو ایک جیسی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ کربلا۔ یہ سن کر آپ رو دیے اور فرمایا مصیبتوں اور آزمائشوں کی سرزمین۔ پھر کہا کہ نانی ام سلمہ نے مجھے بتایا تھا کہ حسین جبرائیل تمہارے نانا رسول کے پاس آئے اور اس وقت تم میری گود میں تھے کہ اچانک رونا شروع کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ رسول خدا نے تمہیں اپنی آغوش میں بٹھا لیا۔ جبرائیل نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس بچے کو بہت دوست رکھتے ہیں؟ تو رسالت مآب نے فرمایا یقیناً دوست رکھتا ہوں۔ یہ سن کر جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی امت اس بچے کو شہید کر دے گی، اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ مٹی بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں جہاں کی سرزمین پر اسے شہید کر دیا جائے گا۔ تو رسول پاک نے فرمایا ضرور دکھاؤ۔ پس جبرائیل نے رسول خدا کو کربلا کی زمین دکھائی۔ چنانچہ جب امام علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ یہ زمین کربلا ہے تو آپ نے اس کی مٹی کو اٹھا کر سونگا اور فرمایا یہ وہی زمین ہے جس کی خبر جبرائیل نے میرے نانا رسول کو دی تھی اور کہا تھا کہ میں اس سرزمین میں شہید کر دیا جاؤں گا۔ ایک اور روایت میں درج ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے، یہیں پر رک جاؤ، آگے مت چلو، یہاں پر ہمارے اونٹوں کو بٹھانے کی جگہ ہے، یہاں ہمارے خون بہانے کی جگہ ہے، خدا کی قسم اس جگہ پر ہماری حرمت کو پامال کیا جائے گا، ہمارے نونہالوں کو تیروں اور تلواروں کا نشانہ بنایا جائے گا، یہاں پر ہماری قبروں کی زیارت کی جائے گی۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی جگہ کو وعدہ گاہ قرار دیا تھا جس سے روگردانی ممکن نہیں۔ بہرحال امام علیہ السلام نے سرزمین کربلا میں اترنے کا حکم دیا۔ سب لوگ سواریوں سے اترے، سامان اتارا اور ساتھ ہی حر بھی یہاں سے کچھ فاصلے پر امام کے مقابل اتر پڑا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے نزول جلال کے فرمانے کے ساتھ ہی حر نے ابن زیاد کو خط لکھ کر آپ کے کربلا پہنچ جانے کی اطلاع روانہ کر دی۔
سرزمین کربلا میں پہنچ کر امام عالی مقام نے اپنے اعزاء و اقارب کو ایک جگہ جمع کیا، پھر ان کی طرف دیکھ کر رو دیے اور بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہوئے فرمایا: بار الہ، ہم تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں، ہمیں ہمارے جد امجد کے حرم سے نکال دیا ہے، بنی امیہ نے ہمارے حق میں ظلم و جفا سے کام لیا ہے، بار خدایا تو ہی ان ظالموں سے ہمارا حق واپس لے اور ہمیں ظالم و ستمگار لوگوں پر نصرت و فتح عطا فرما۔ اتنے میں امام مظلوم کی خواہر مظلومہ حضرت ام کلثوم نے اپنے بھائی سے عرض کیا: اے برادر، مجھے اس وادی میں عجیب احساس ہو رہا ہے، غم کے ہولناک سائے میرے دل پر چھا گئے ہیں۔ یہ سن کر امام عالی مقام نے اپنی بہن کو تسلی دی۔ کربلا پہنچنے کے بعد امام عالی مقام علیہ السلام نے اپنے یار و انصار اور اہل بیت و بنی ہاشم کے افراد کو مخاطب کر کے فرمایا: اب حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں، حالات زمانہ بالکل تبدیل ہو چکے ہیں، برائیاں آشکار ہو کر سامنے آ چکی ہیں، نیکیاں اور فضیلتیں رخت سفر باندھ کر روانہ ہو چکی ہیں، انسانی فضائل اب اس قدر باقی رہ گئے ہیں جس قدر پانی کے برتن میں تلچھٹ رہ جاتا ہے، لوگ ذلت بار زندگی گزار رہے ہیں۔ آیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روگردانی نہیں کی جا رہی؟ ایسے حالات میں مومن کے لیے یہی بات زیادہ شائستہ ہے کہ وہ اپنے رب کی ملاقات کی تمنا کرے، کیونکہ میں ایسی حالت میں موت کو سعادت اور خوش بختی سمجھتا ہوں اور ظالم و ستم پیشہ لوگوں کے ساتھ زندہ رہنا ذلت اور رسوائی جانتا ہوں۔ لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دین کو تو صرف چکھنے کی حد تک اپنائے ہوئے ہیں، جو صرف ان کی زبان تک محدود ہے، جب تک ان کے دنیوی کام چلتے رہتے ہیں، دین کا دم بھرتے رہتے ہیں، لیکن جب آزمائش کی بھٹی سے گزرتے ہیں تو دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ بقول طبری، امام عالی مقام نے یہی خطبہ منزل ذو حسن پر بھی ارشاد فرمایا تھا، جبکہ دیگر مورخین نے اسی جگہ کا ذکر کیا ہے، ممکن ہے کہ وہاں پر ارشاد فرمایا ہو اور اس جگہ پر بھی۔ بہر صورت امام علیہ السلام کا یہ خطبہ سن کر جناب زہیر بن قیس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کی فرمائشات کو سنا، اگر ہماری یہ دنیا ابدی ہوتی اور ہم بھی اس میں ہمیشہ زندہ رہتے، پھر بھی ہم آپ کے ساتھ قیام کو اور آپ کے قدموں میں موت کو ترجیح دیتے۔